سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم واپس لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی كل نفس ما كسبت، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو قرض کا ایک معین وقت تک کے لیے، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک لکھ لے اس کو، ایک کاتب تمہارے درمیان انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، یہ سامعین کرام ترجمہ اور تفسیر میں ساتھ ساتھ کروں گا، ایک ہی آیت ہے بڑی، انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی اس کا ترجمہ اور تشریح بیک وقت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے آخری جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ آیت ہے، اور مختلف اس میں روایات ہیں، کوئی 8 دن پہلے، کوئی
مختلف ٹائمنگ کے، لیکن آخری آیت کے بارے میں اس سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کی سب سے آخری آیت جو ہے وہ یہ نازل ہوئی ہے، اور مومنوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے سامعین اکرام، اللہ، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ محب جب محبوب سے ملنے کی بشارت پاتا ہے تو خوشخبری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ، اور جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے ان کو انذار ہے اس میں، اور ڈراوا ہے، واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے، یومن ترجعون فیہ الی اللہ، کہ تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ سامعین کرام، انسان کی زندگی تقوی الہی کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ کا تقوی ملاک الحسنات ہے، تمام نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اور آیت بڑی عظیم الشان آیت ہے سامعین کرام، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کافی اس میں نقطے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو تقوی الہی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کا تقوی، اور اس دن کا ڈر جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا، اپنے رب کے پاس کھڑا ہوگا۔ یہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے سامعین کرام۔ ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں لوگ اللہ کے سامنے جو وقت آنے والا ہے کھڑے ہونے کا، اس کے سلسلے میں ہم لوگ تقریباً بے خبر ہیں، ہمیں اس کا کوئی نہ احساس ہے اور نہ اس کا کوئی خوف ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے کہ ایک دن میں لوٹایا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور بالکل بے خوف و خطر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ تقوی کا عدم وجود، یہ سامعین کرام اگر ہم غور کریں تو معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اللہ کے وجود کا احساس ہی نہیں ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ تو ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے تمام سوچ و فکر سے ماورا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوگے۔ تو سامعین کرام، یہ چیز جو ہے یہ بڑی زیادہ اہم ہے، تقوی الہی جو ہے، ان التقوی ملاک الحسنات، جو تقوی ہے وہ نیکیوں کی جڑ ہے۔ انسان، سامعین کرام، تھوڑا سا میں مضمون اس میں بیان کروں گا کہ انسان تقوی الہی کیوں نہیں اختیار کر پا رہے ہیں ہم۔ اللہ، اس بات کو اگر آپ جڑ سے لیں تو اس کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے اور ایک دھوکے میں ہیں بس، جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ لا یغرنکم الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وقوع پذیر ہو چکی ہیں سامعین کرام، ہمیں حیات دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہر شخص آپ دیکھیں نا، ہر شخص تقریباً دھوکے میں مبتلا ہے، ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں، ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے، یعنی سب سے پہلے تو جو ظاہر کی ذات ہے اس کا دھوکہ ہے سامعین کرام۔ ہم میں سے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو اجسام ہیں تو کسی کے پاس یعنی اس جسم پہ مختلف جو جسم اس کو امانتاً دیا گیا ہے
تو کسی کے پاس میرے سامعین میں جو بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے اس میں سے کسی جسم کو آئے ہوئے اس دنیا میں یا روح کو وہ جسم ملے 20 سال ہو گئے اور پھر اسی طرح بڑھاتے جائیں. ہو سکتا ہے میرے سامعین میں 25 برس کے جو جن اجسام پہ 25 برس بیت گئے ہیں وہ تقریباً میں خود میرے پاس جو جسم ہے اور جس جسم سے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اور باتیں کر رہا ہوں تو اس پہ تقریباً 50 سال اس کو یعنی روح کو اس جسم میں رہتے ہوئے تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. تو کافی عرصہ ہے یہ 50 سال. اور اسی طرح یعنی ہم آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں سامعین اکرام مختلف روحوں کے پاس اصل میں جو ہیں وہ تو ہم سب روحیں ہیں. اس حقیقت کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. ہم سب سامعین کرام اصل میں وہ روحیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھجوائی گئی ہیں اور ان روحوں کو یہاں مختلف اجسام دیے گئے ہیں. کسی روح کو مرد کا جسم دے دیا گیا ہے اور کسی کو عورت کا جسم دے دیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک نظام چلانا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ کے دین میں یا اللہ کے نظام میں دونوں یعنی یہ دونوں بحیثیت اعمال یہ ایک سے ہیں سامعین کرام. یہ دونوں کے درجات ایک سے ہیں. مرد کو اور عورت کو بحیثیت اعمال ایک دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا، خواہ کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو میں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تو مرد اور عورت میں یعنی عورت اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، کم ذمہ دار نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے، کم ذمہ دار نہ سمجھے، بلکہ یہ دونوں ایک سے ہیں. صرف یہ ہے کہ دنیاوی نسل کو چلانے کے لیے، یہ سلسلہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور صرف انسانوں میں نہیں بلکہ دنیا کائنات کی ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے منفی اور مثبت پیدا کیے ہیں. منفی اور مثبت نہیں، مذکر اور مؤنث، منفی اور مثبت نہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، طریقہ کار ہے. پھولوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، درختوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر چیز میں جو ہے وہ نر و مادہ موجود ہیں. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو صرف عورت اس وجہ سے کہ میں عورت ہوں تو اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کرے، بلکہ یہ وہی روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اور روح کی کوئی جنس نہیں ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. روح کی کوئی جنس نہیں ہے. قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک پھونکی بھی روح ہے، اس میں نر اور مادہ نہیں ہے. تو صرف یہاں جو ہے وہ اجسام ہیں. بہرحال یہ مضمون میں اس پہ زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تقویٰ کیوں نہیں ہے. تو اس کی میں نے آپ کو وجہ بیان کی کہ بنیادی طور پہ ہم ایک بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہیں، اور وہ ظاہر کا دھوکہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں. ہر انسان اپنے ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے اور ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھا ہے. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے سامعین کرام. ظاہر کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں. اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو اس کے ظاہر کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. عام طور پہ یعنی ناراض نہ ہوں والدین، لیکن
بچے کے ظاہر کی فکر ہوتی ہے. تھوڑی سی کھانسی ہوئی، تھوڑا سا پیٹ خراب ہوا تو بس دوڑے لگ جاتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس. ہر ماں باپ جو ہے اپنے بچے کے بارے میں حساس ہوتے ہیں، خصوصاً مائیں جو ہیں وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں اس کے کھانے کے بارے میں. اور ساری توجہ جو ہے، صرف میں توجہ کے لیے آپ کو کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر ظاہر ظاہر. بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو ایک ایونٹ ہے کہ ایک روح کو جسم ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے اس کو جسم عطا فرمائے. یہ سارا سلسلہ ہم بھلا چکے ہیں غور و فکر کا، اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر کا سارا سلسلہ بھلا چکے ہیں. ظاہر کے دھوکے میں پڑھ کر ظاہر کی فکر میں لگے ہوئے. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ آپ بھی دیکھیں کہیں میری باتیں کس جگہ پہ غلط ہیں. آپ اگر غلط ہوں تو مجھے بتائیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساری فکر اس کے ظاہر کی ہوتی ہے. ابھی 1 سال 2 سال کا نہیں ہوا ہوتا، اس کی اسکولنگ کی فکر ہو جاتی ہے کہ کہاں کریں گے. اور مہنگے سے مہنگے اچھے سے اچھے اسکول میں، ہر والد جو ہے، ہر ماں باپ جو ہے اچھے اسکول میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے اسکول میں اس کو داخل کریں. پھر جو ہے اچھی کتابیں اور اچھے، یہ سارا دیکھیں نا آپ، پھر ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. پھر بعض والدین اتنے حساس ہوتے ہیں کہ بچوں کو خود ڈراپ کرنے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے، ڈراپ کرنے جاتے ہیں، پھر پک کرنے جاتے ہیں، خود ہی جاتے ہیں، خود ہی پھر لاتے ہیں. حالانکہ ان کے یعنی اسی اسکول کے بچے، اس کی سوزوکی چلتی ہے اس کی گلی سے نہیں، وہ اپنی گاڑی میں، اسپیشل گاڑی میں وہ جائیں گے یا بائک پہ لے جائیں گے یا جس طرح کے بھی حالات ہو. لیکن دیکھیں کتنے حساس ہوتے ہیں. تو پھر سالگرہ جب آتی ہے تو پھر دیکھیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، سالگرہ جو ہے وہ دھوم دھام سے کارڈ چھپتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تحائف ہوتے ہیں، ساری ظاہر کی وہ توجہ ہے. پھر اس میں بچہ جو ہے بڑا ہوتا رہتا ہے، اور چونکہ ماں باپ غافل ہیں اپنے اصل سے، اپنی حقیقت سے، بچہ بھی غافل رہتا ہے، بچے کو کوئی نہیں بتاتا. پھر جس اسکول میں اسکولنگ ہوتی ہے، اس کی تعلیم جس کو دی جاتی ہے، وہاں تمام لوگ اپنے ظاہر کے چکر میں پڑے. اساتذہ اور کیا والدین، سارے جو ہیں وہ ایک دھوکے میں پڑے میں ظاہر کے. اساتذہ آپ دیکھیں نا، میں نے بھی تو اسی اسکولوں میں سبق پڑھا ہے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ ایک ہستی ہمیں مل گئی جس کا ہماری ویب پہ تذکرہ موجود ہے. اس نے ہمیں اپنی حقیقت سے روشناس کرایا کہ تم کیا چیز ہو. تو کیا اساتذہ اور کیا والدین، سارے ظاہر کے چکر میں پڑھ کے پھر بچہ آپ دیکھیں میٹرک سیکنڈری ایجوکیشن ہو جاتی ہے اس کی، اور پھر آگے چلتا ہے کالج میں، پھر ہائر ایجوکیشن، اور ساری بس آپ دیکھیں نا. بعض والدین، ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں بعض والدین یعنی اس پریکٹس سے گزر رہے ہوں. صرف میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے. بچے نے تعلیم حاصل کر لی، اب اس کو نوکری، بچی نے کر لی تو اب اس کی شادی. بس اچھے گھرانے سے رشتے آتے ہیں، وہ ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں اچھا. بچی تو ہماری خاصی پڑھی لکھی ہے. ساری ظاہر کی باتیں ہیں. تو یہ میں نے مثال کے طور پہ سامنے کرام عرض کیا ہے آپ کو. تو یہ اصل میں بات کر رہا ہوں تقویٰ کی. تقویٰ سے ہماری زندگی جو ہے وہ خالی ہے. تقویٰ کے الفاظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا تقویٰ نہ پیدا ہو رہا ہے، نہ ہمیں اس کی اتنی فکر ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس کی فکر بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہم متقی بن جائیں. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے.
ہم متقی ہوں یا نہ ہوں، ہمارے بچے متقی ہوں یا نہ ہوں، قرآن سے تو ہم نے ہدایت نہیں لینی، یہ ہم نے یعنی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، برا نہ مانے، لیکن قرآن سے ہدایت لینے کا ہم کوئی یعنی نہ پروگرام ہے نہ اس کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں۔ بچے کو قرآن ناظرہ پڑھا کے ایک تقریب ختم ہے، تقریب ہو جاتی ہے، اس میں پلاؤ زردے کھا لیے جاتے ہیں، بس پھر کتاب کو بند کر کے طاق نسیہ میں رکھ دیتے ہیں۔ والدین نہ خود تلاوت کرتے ہیں نہ بچے کو کہتے ہیں تلاوت کی۔ تلاوت مطلب یہ کم از کم چیز ہے، تلاوت تو ہونی چاہیے، لیکن وہ تلاوت بھی نہیں ہوتی، چہ جائے کہ اس کا درس، چہ جائے کہ اس کے معنی، چہ جائے کہ اس پہ تدبر تفکر، کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین کرام توجہ تو کریں نا، ہو سکتا ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، اور معاشرہ جو ہے وہ تقریباً سارا معاشرہ جو ہے وہ تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے ہو، اللہ کی یاد میں مگن ہو، ہر لمحے ہر لحظہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہو، اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے کمر جو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہوں اور اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہوں۔ ہو سکتا ہے ایسا معاشرہ ہو، اگر ہے تو مجھے کہیں میرے سامعین میں سے اگر کوئی ایسا معاشرہ، ایسی ٹولی، ایسی جگہ، ایسا گروپ مجھے مل جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، ایسے لوگوں سے مل کے، ایسے معاشرے سے مل کے بہت مجھے خوشی ہوگی۔ تو ایسا تو نہیں ہے، ہم تو ظاہر داری کے معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام۔ تو یہ دھوکہ ہے، ظاہر کا دھوکہ ہے۔ میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ تقویٰ کیوں نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے اس کی وجہ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں پڑ کے ظاہری کے ہم ہو کے رہ گئے۔ یہ میں ہوں، سب سے پہلے اپنی فکر ہوتی ہے انسان کو، اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ بچہ جب جوان ہوتا ہے نا، ایسی ٹین سٹیج سے، وہ بہت متفکر ہوتا ہے کہ میں کیا کیا تعلیم حاصل کروں گا، کیا کام کروں گا یا کروں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے بچیوں کی، وہ جب ان کے شوہر جو ہیں کم سٹیٹس کے ہوتے ہیں، ان کے بچیوں کے تو پھر خواب بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو میرا شوہر کرائے کے گھر میں ہے۔ پھر یعنی سوچیں تو لگی رہتی ہیں، یعنی انسان غم تو کرتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، پھر اسی میں جو ہے وہ کچھ ناخوشی کی زندگی گزرنے لگتی ہے۔ جب پوری سہولیات، من پسند سہولیات نہیں ہوتی نا، پھر انسان جو ہے وہ تشنگی رہتی ہے کہ دیکھو میرے کچن جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، میرا رہنے کا یہ لیونگ روم جو ہے یہ بھی بہت چھوٹا ہے، اور نہ کوئی ڈھنگ کی رہنے کی جگہ ہے، اور نہ ڈھنگ کے کھانے ہیں، اور نہ ڈھنگ کے پہننے ہیں۔ بس ساری عمر جو ہے شکوہ شکایت، شکوہ شکایت، کیونکہ ساری توجہ تو ظاہر ہے۔ ظاہر اچھا ہو گیا، پیسے آ گئے، گھر نیا ہو گیا، گاڑیاں ہو گئیں تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر یئوس قنوط، مایوس ہو جاتا ہے، قنوطی ہو جاتا ہے انسان۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ایک ظاہر کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے انسان۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے نکالنا چاہتا ہے اور ہمیں ذاکر بنانا چاہتا ہے، ہمیں زندہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے باعث زندگی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کو کی دعوت کا جواب دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں اپنے مقصود کی طرف۔ اس میں کیا ہے؟ لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔
تو قرآن زندگی پانے کا ایک واحد طریقہ ہے. یعنی اگر آپ کو زندگی چاہیے، مردے سے اگر آپ نے زندہ بننا ہے تو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہوگا. اگر آپ نے مردہ بنے رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، قرآن کو بھی آپ قرآن کے پاس بھی نہ جائیں، جیسا کہ ہم آج کل قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. سنت رسول کو بھی ترجیح نہ دیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ مردہ رہیں گے. سامعین اکرام، آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ برا نہ مانیں، یہ مردوں کا معاشرہ ہے. ہم ایک مردہ قوم ہیں. سچی بات ہے جو قرآن کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تمہاری زندگی تو قرآن اور سنت میں ہے، اور ہم نے قرآن اور سنت کو پس پش ڈال دیا ہے. سود لینا دینا ہمیں بڑا محبوب ہے، لاٹریاں محبوب ہیں، جوا محبوب ہے. آپ کو تو میں بتاتا رہتا ہوں. رشوت جو ہے ہمیں محبوب ہے، حرام مال کھانا ہمیں محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر ہم بھول گئے تو کوئی بات نہیں. تو سامعین اکرام، یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے، یعنی نتائج کے حساب سے خطرناک ہے. ٹھیک ہے، چند دن تو گزر جائیں گے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. متاع قلیل، چند روزہ عارضی فائدہ تو ہم اٹھا لیں گے. بہت سے لوگ آپ کے اور میرے سامنے بہت سے لوگ ایسے گزر گئے جو دنیا میں، دنیا کی زندگی، دنیا کی دھوکے کی زندگی میں مصروف رہے اور مال جمع کرنے میں لگے رہے، اور یہی دنیا ان کا مقصود تھی. سامعین اکرام، ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہوں. اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھیں. آپ کے گرد و پیش بہت سے لوگ رہتے ہیں، قریب والے بھی ہیں، دور والے بھی ہیں، آپ کے محلے میں بھی ہیں، آپ کے علاقے میں بھی ہیں. بہت سے لوگ کہ ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کہتے کہتے جان ہار گئے، اور اس عالم سے اس عالم منتقل ہو گئے. اب دیکھیں ان کا کیا حال ہوگا. اب ان سے تو جب انسان چلا جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری کیا بتاؤ تم نے کیا کمایا ہے. اس سے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا تھا. من ربک، تمہارا رب کون ہے. من دین، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. او ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کتنے تم بینک بیلنس چھوڑ کے آئے، کتنا کمایا، کتنے بچے تھے، کتنی شادیاں کی، کیا 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 نہیں کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا. تو سامعین کرام، اگر ہم اپنی خواب غفلت سے باز آ جائیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. اللہ تو بے نیاز ہے، غنی حمید، بے نیاز بادشاہ ہے. اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نیک اعمال کی اسے کوئی ضرورت ہے نہیں ہے. سارا نقصان اور فائدہ تو ہمیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک حقیقت، یعنی میں نے آپ کو کہا کہ یہ تقریباً آخری آیت ہے قرآن پاک کی جو نزول میں، اور اس میں دیکھیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ تم اس دن سے ڈرو. تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ تم اللہ کی طرف، اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ترجعون کا لفظ آیا ہے سامعین کرام کہ تم واپس لوٹائے جاؤ گے. تھوڑا سا اس پہ غور کریں نا. میں مردان میں بیٹھے ہوں، وہاں سے
چند دن کے لیے میں کسی کا نوکر ہوں یہاں پہ، اور وہ مجھے کراچی بھجواتا ہے کسی کام کے لیے، 20 دن بعد وہ مجھے فون کرتا ہے کہ بھائی واپس لوٹ آؤ، کام ہو گیا، ہوا یا نہیں ہوا تم واپس لوٹ آؤ، کیونکہ اس سے زیادہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ باس کے حکم پہ تو عمل کرنا پڑے گا۔ اب 20 دن بعد جب میں آؤں گا تو وہ مجھ سے پوچھے گا، اور اگر میں نے وہ کام کر لیا ہے تو مجھے شاباش دے گا، نہیں کیا ہے تو پھر مجھ سے ناراض ہوگا۔ تقریباً یہی صورتحال ہے۔ ہم سامعین کرام اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ اب یہ ہے کہ واپس ہم نے لوٹنا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا۔ یعنی جو اصحاب، جو پیغمبران کرام مثال کے طور پہ زندہ بھی ہیں، ان کو بھی لوٹنا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ آئیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، وہ پھر واپس لوٹ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ تو رجوع، واپس لوٹنا ہے ہم نے، یہی ایک تصور ہے۔ بہت سے تصور ہیں جو ہمارے ہیں ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے، اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اپنے مقصد سے غافل ہیں۔ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس دھوکے باز نے بھی ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے سامعین کرام۔ اور دھوکے باز کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور پھر وہ قسم قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے ہم سے، ہم اس کے فریب میں آتے رہتے ہیں، اس کی باتیں مانتے رہتے ہیں، اور اس نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، جیسے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو اے اللہ تعالیٰ آپ اس کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو وَاتَّقُوا يَوْمًا، تقوی اختیار کرو، ڈرو بھائی، دن آنے والا ہے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم واپس لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے، اور وہم لا یظلمون، ان پر کوئی کمی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کسی نے اللہ کے لیے کوئی اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس کی جزا نہ ملے، یعنی انعام نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں قدردان ہوں، شکور۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی برا عمل کیا ہے اور اس کو اس کی سزا نہ ملے۔ ہم لوگ تو سامعین اکرام برے اعمال کر رہے ہیں، اس میں مصروف ہیں، لیکن ہمیں توقع یہ ہے کہ یہ سارے جو بدعمالیاں ہیں، جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، یہ بخش دے گا۔ دوسرا یہ بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں انہوں نے شفاعت، اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور یعنی ہماری شفاعت کریں گے، اور ہم بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے ذہن میں بچپن سے ڈال دی گئی ہیں۔ کچھ ایسی احادیث ہمیں اس طریقے سے پیش کی گئی ہیں کہ اس کے ظاہری مطلب پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ حدیث تکرار کے طور پہ ہمیں سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور خوشخبریاں دی جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ حدیث اپنی جگہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جس نے لا الہ کہہ دیا بس وہ کامیاب ہو گیا، لیکن ہمارا لا الہ کہنا تو زبانی ہے نا۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ عملی طور پہ یہ گواہی دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ،
آپ عملی طور پر یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں نے ان کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ عملی طور پہ یہ شہادت دیں تو پھر یہ معنی ہے حدیث کا۔ لیکن آپ نے زبان سے کہہ دیا، تو وہ شاعر کی زبان سے آپ نے یہ شعر سنا ہوگا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ زبان سے آپ نے لا الہ کہہ دیا تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ۔ تو سامعین کرام، یہ چیز جو ہے یہ بڑی سوچ و بچار والی ہے کہ ہم نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اپنے عمل سے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، ایک دوائی ہے، آپ بیمار ہیں، ایک دوائی ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ دوائی کھا لو آپ کو شفا ہو جائے گی، آپ بھی مان لیتے ہیں زبانی طور پہ کہ ہاں بڑی زبردست دوائی ہے، بڑی اچھی کمپنی کی ہے اور اس میں یقیناً شفا ہوگی، مان لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن گولی نہیں کھاتے، دوائی استعمال نہیں کرتے۔ ہو جائے گی آپ کو شفا؟ نہیں ہوگی۔ زبان سے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ اللہ کا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، صرف زبان سے کہہ دیا کہ اللہ جو ہے وہ الہ واحد ہے، صرف زبان سے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ زبانی جمع خرچ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ایک عام بات ہے۔ سامعین اکرام، اس میں زیادہ نہ تو دلائل کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ گھر جاتے ہیں کہ بھئی مجھے بڑی بھوک لگی ہے، گھر والے کہتے ہیں بڑا اچھا ہم نے کھانا پکایا، بیٹھ جاؤ کھا لو، آپ زبانی کہتے ہیں ہاں میں کھاتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ بیٹھ بھی جاتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتے، کہتے رہتے ہیں آپ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کھانا بڑا اچھا پکا ہوا ہے، کھاتے نہیں ہیں، پیٹ بھر جائے گا آپ کا۔ یہ سامعین اکرام بے وقوفی کی باتیں جو ہم سوچتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے ٹھیک ہے، شریعت کی نظر میں ظاہر قانون کے مطابق ہمیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، کوئی منافق نہیں کہہ سکتا، نہ کہنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے۔ لیکن ایمان جب تک دل میں نہ ہو تو قرآن شاہد ہے کہ انسان ایمان والا نہیں بن سکتا۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ اعراب دیہاتی آتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، آپ ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ اتنا کہہ دو کہ لیکن قولوا اسلمنا، ہم نے اطاعت تسلیم کر لی ہے اسلامی حکومت کی۔ اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو سامعین کرام، تقریباً یہی صورتحال ہے کہ اس دین اسلام پر، اس قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے، نہ تو اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، کتنے درس ہو رہے ہیں قرآن فہمی کے، کتنے درس ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ان میں شریک ہوتے ہیں، کتنے عالم ہیں جو درس دے رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور جو درس ہوتے ہیں، بہت سے ایسے درس ہوتے ہیں، سامعین اکرام ناراض نہ ہوں، جو صحیح طریقے سے ہیں درس تو وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن بعض درس بس گزر جاتے ہیں، قرآن سے گزر جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ہم تو ایک آیت، تقریباً ایک گھنٹے میں ایک آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں بھی تشنیگی رہ جاتی ہے۔
تو یہ قرآن تو عمل کی چیز ہے. این کتاب نیست چیز دیگرست، یہ تو کتاب نہیں ہے، تو کوئی اور چیز ہے. اللہ، یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہماری نہ تو توجہ ہے اس طرف، نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ دنیا ہمارا مقصود و مطلوب ہے. سامعین اکرام، جس کا مطلوب و مقصود دنیا ہے، قرآن کی اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول کی اس کو ضرورت نہیں ہے، دین کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بس وہ چلے جا رہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص سے منہ موڑ لیجئے، من تولا، جو پھر گیا میری یاد سے، لم يرد الا الحیات الدنیا، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کی زندگی ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مبلغ علم میں بس یہی ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میرا جسم ہے، میرا رنگ گورا ہے، میرا رنگ کالا ہے، میں عورت ہوں، میں لڑکی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں جوان ہوں، اسی اس میں پڑے ہوئے. میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اب اس کو میں نے ڈائی کرانا ہے. اور ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف سے، لباس کی طرف ہے، کھا لے پی لے جی لے، کیا پکائیں گے، کیا مینیو ہوگا، کیا پہنیں گے، کس طرح رہیں گے، ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. تو سامعین اکرام، کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے تو آخرت تو پھر نصیب میں نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دے دے دنیا میں حسنہ. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ بس لم یرد الا الحیات الدنیا، اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے. تو جب انسان کا ساری توجہ ظاہر کی طرف ہو تو باطن اس کے نہ تو مقصود ہو، نہ اس کے ٹائم ٹیبل میں شامل ہو آخرت کا کوئی پروگرام. تو پھر یہ ہے کہ آخرت میں پھر اسے ملے گا کیا؟ آخرت کے لیے تو آپ نے جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، 15ویں پارے کی غالباً آیت ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ چاہتا ہے. اب یہ عاجلہ مطلب دنیا، جلدی، جو جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے سارے نتائج و ثمرات. آپ دیکھیں نا، ہمیں جلدی ہر چیز کی، جلدی سے گھر بنا لیں اپنا، جلدی سے گاڑی لے لیں، جلدی سے یہ لے لیں، جلدی سے شادی کر لیں، جلدی سے بچے بڑے ہو جائیں، بچوں کی شادیاں کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. عجل، عاجلہ اسے کہتے ہیں، جلدی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں دے دوں گا، عجلنا لہو، میں دے دوں گا اس کو. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. عجلنا لہو، لیکن حسب منشا نہیں دوں گا اسے، ہر ایک کو نہیں دوں گا، حسب منشا نہیں دوں گا. یہ تو قرآن اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنی تقسیم کے مطابق تقسیم کرتا ہے. اب جو لاکھ چاہے تو اس کو تو وہی کچھ ملے گا جو اس کی تقدیر میں ہے. وہ عربی کی ایک وہ ہے، ایک مزیدار ضرب المثل ہے کہ نصیب کا یصیب کا ولو کان تحت الجبلین، کہ آپ کا نصیب آپ کو ملے گا اگرچہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو. وما لا یصیبک لا یصیبک وما لا نصیبک لا یصیبک، جو تمہارا نصیب نہیں ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا. ولو کان تحت الشفتین، اگرچہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو.
آپ نے دیکھے ہیں نزا کے وقت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی رس لے کے پلا رہا ہوتا ہے، وہ جو جس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے. سنا ہے کہ پیاس بڑی لگتی ہے اس وقت، تو وہ پانی یا کچھ اور چیز جوس وغیرہ، تو بعض وقت آپ دیکھیں کہ وہ ہونٹوں کے درمیان ہی وہ جوس رہ جاتا ہے، سانس اکڑ جاتی ہے، سانس چلی جاتی ہے اللہ کے پاس، روح نکل جاتی ہے جسم سے، اور جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتا وہ دو ہونٹوں کے درمیان رہ جاتا ہے. پھر وہ ٹیشو پیپر وغیرہ سے اس کو صاف کر دیتے ہیں. وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین، جو تمہارا نصیب نہیں ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا اگرچہ وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو. سامعین کرام، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. اب یہ شخص تو طالب دنیا تھا، اب آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس، اس نے کیے ہی نہیں ہے، مقصود ہی نہیں تھا. جعلنا له جہنم. سامعین کرام، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا شمار تو ان لوگوں میں تو نہیں ہے جو دنیا کے طالب ہو کے رہ گئے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرت کو یہ بھولے ہوئے ہیں، موت کو یہ بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھولے ہوئے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے تیاری نہیں کی آخرت کی تو وہاں بس ایک ہی ٹھکانہ ہوگا، ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. وہ پہنچے گا وہاں مذموم، ذلیل ہو کے اور دھتکارا ہوا. لیکن اس کے برمقابل من اراد الآخرہ، جس شخص نے ارادہ کر لیا آخرت کا، آخرت کے لیے زندگی گزاری، آخرت کو اپنا مقصود بنا لیا، آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے اس نے کوششیں شروع کر دی، اس کو مقصود بنا کے، اراد الآخرہ وسعی لها سعیها. اب صرف ارادے سے کام نہیں ہوتا، ارادے سے، صرف ارادہ کر لینے سے کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کچن میں گئے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے چائے بنانی ہے، وہاں پتی رکھی ہے، وہاں دودھ رکھا ہے، پانی ہے، چولہا ہے، چینی ہے، آپ نے صرف ارادہ کیا ہے اور کچن میں جا کے کھڑے ہو گئے. نہ برتن لے رہے ہیں، نہ اس میں پانی ڈال رہے ہیں، نہ اس کو گرم کر رہے ہیں، نہ اس میں پتی ڈال رہے ہیں، نہ چینی ڈال رہے ہیں، نہ دودھ ڈال رہے ہیں، صرف ارادہ. یہ بس ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے. ہاں، ارادہ، نیک ارادے سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی تو لکھ دیتا ہے، لیکن وہ ارادہ ہی کیا جس پہ پھر عمل نہ کیا جائے. یہ کیا ارادہ ہے؟ آپ نے ارادہ کر لیا پھر عمل نہیں کیا، یہ کیا ارادہ ہے؟ یہ تو ایسی ٹھگی ٹھوری ہوگی. من اراد الآخرہ وسعی لها سعیها، اور پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی. اولئک کان سعیہم مشکورا، یہ لوگ ہیں کہ ان کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی، ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. سامعین کرام، یہ جو زیر نظر آیت ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ایک تو یہ آپ کو میں نے دو باتیں اس میں، ایک تو تقوی پیدا کیسے ہوگا کہ آپ اپنی بنیاد کو صحیح کریں گے، زندگی کی بنیاد کو، اپنے اس کے مقصد کو، زندگی گزارنے کے مقصد کو آپ نے صحیح کرنا ہے. پھر سارا جو ٹائم ایسے گزارنا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ میں، یعنی کل، آج تو میں اعمال کر رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، لیکن کل میں نے سامنا کرنا ہے اپنے پروردگار کا، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو اگر یہ احساس ہم میں پیدا ہو گیا تو پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جواب دینے سے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو
ما کسبت، جو اس نے کیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں بھی جو بات میں نے آپ کو کہی تھی نا کہ بہت سے ہم میں سے لوگ ہیں جو بد اعمال میں بد عقیدگی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی زندگی گزارنے کا نہ تو صحیح نظریہ ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ اس پر یقین ہے، نہ اس کے مطابق پھر اعمال ہیں۔ اب سامعین کرام، اگر آپ برا نہ مانیں تو آج تقریباً وہی صورتحال ہے۔ تقریباً اکثریت کے پاس، یعنی اکثریت ہم میں سے اکثر لوگوں کی اکثریت زندگی کے مقصد سے ناواقف ہے کہ ہمارا حقیقی مقصد زندگی کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ آپ کو جب اپنا مقصد زندگی معلوم ہی نہیں ہوگا تو آپ اس کے لیے کوشش کیا کریں گے، کیا ارادہ بنائیں گے، کیا کوشش کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ علم، طلب العلم فریضہ، جو ضروری باتیں ہیں اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ فرض ہے آپ پہ، لازم ہے آپ پہ کہ آپ علم حاصل کریں، اپنی ذات کے بارے میں علم حاصل کریں، اور کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جو آپ کو اپنی ذات کی پہچان کرائے۔ آپ خود پہچان نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں خود اپنی پہچان کروں گا، خود شناسی جو ہے یہ خود نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا انسان آپ کو پہچان کرائے گا، آپ کو آپ کی شناخت دے گا دوسرا انسان، جو کہ اللہ والے ہیں، جو کہ ربانیین ہیں، جو کہ اللہ والے ہیں۔ آپ کو ان کے پاس جا کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے سر جھکا کے ادب سے یہ پوچھنا ہوگا کہ مجھے اپنی پہچان کرا دیں، میں کیا ہوں، کیوں ہوں، کیا کرنا ہے، میں نے زندگی کیوں گزارنی ہے۔ تو رحمان کے بارے میں پوچھنا کس سے ہے؟ آپ نے کتابیں نہیں دیکھنی۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، دیکھو وہ تو رحمان جو ہے کسی خبردار سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ فاسأل به خبیرا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ توفیٰ کل نفس ما کسبت میں مضمون سامعین اکرام یہ ہے کہ کیا نیکی اور کیا بدی، ہر ایک کو اس کی نیکی اور بدی کا پوری بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص نے نیکی نہ کی ہو اس کو جنت میں ڈال دیا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص نے اچھی زندگی گزاری ہو، نیک گزاری ہو، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ ہمارا معاشرہ تو تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہے سامعین کرام، کہ ہم لوگ بدی کا ارتکاب کر رہے ہیں، توقع یہ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا مہربان ہے، جائیں گے ہم جنت میں تو لازمی جائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں سامعین کرام، میں خود سن چکا ہوں کہ وہ پکا ان کو یقین ہے کہ جنت میں تو ہم نے جانا ہے۔ کیا ہوا جو یہ اعمال بد کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بڑی امیدیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں جان لینی چاہیے، شفاعت کی اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کی، اس کی مہربانی کی، اس کے بارے میں سارے اصول واضح کر دیے گئے ہیں۔ یہاں یعنی صرف ایک چیز کو آپ لے لیں، ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہ ملے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ سوچیں نا، ایک ظالم ہے، وہ کفر کے اعمال کر رہا ہے، مشرکانہ افعال کر رہا ہے، اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے، زبانی طور پہ وہ مسلمان ہے، عملی طور پہ وہ شرک اور کفر کے اعمال کر رہا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کر رہا،
تو ثم توفی کل نفس ما کسبت. سامعین کرام، تھوڑی سی اپنی غلط فہمی آپ دور کر لیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بے مقصد زندگی گزار کے میں جنت میں چلا، کامیابی کی جنت مجھے دے دی جائے گی، بالکل غلط تصور ہے، ایسا نہیں ہوگا. توفی کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو پورا پورا. وفا کہتے ہیں کہ کانٹا پکانٹا، بالکل برابر، نہ کم نہ زیادہ. توفی کل نفس ما کسبت، یہ ایک مرتبہ یہ آیت نہیں آئی ہے سامعین کرام، مختلف جگہ پہ ایسا ہی مضمون آیا ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اب ظالم شخص کو اللہ تعالیٰ وہاں معاف کر دے تو اس کا عدل کیا کہاں گیا، اس کا انصاف کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکھ دیا ہے قرآن میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا خیال ہے تمہارا کہ مجرم اور مسلم میں اس کو برابر کر دوں گا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقی اور فاجر یہ ایک سے ہو جائیں گے؟ سواء محیاہم مماتہم، ان کا مرنا اور جینا ایک سا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ کو جان لینا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ متقی اور فاجر یہ برابر نہیں ہوں گے. مسلم اور مومن یہ برابر نہیں ہوں گے، منافق اور مومن یہ برابر نہیں ہوں گے. یہ اچھی طرح آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. اور جو خود ساختہ ہم نے تصورات گھڑ رکھے ہیں کامیابی کے بارے میں، نجات کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، وہ اچھی طرح اس کو چھان پھٹک لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ غلط ان تبصل نفس ما کسبت، کہ انسان وذکر به ان تبصل نفس ما کسبت، کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے. ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہو جائے. تو ما کسبت ثم توفی کل نفس ما کسبت. سامعین کرام، یہ جو ہے یعنی اس کے بارے میں جو ہے یہ بہت کلیئر آپ کو ہونا چاہیے کہ ہم کیا حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں. کس کی شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ کن کی شفاعت کی اجازت دے گا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو. ابھی میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بخشش کے امیدوار کون ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے مختلف جگہ پہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی جو کامیاب لوگ ہیں جن کی عمل کی قدر کی جائے گی، اس کی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اس کو. تو اب یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کی تلاش نہ کریں، محض سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیں، تو ایسا نہ کیجئے گا. میں بھی جو باتیں کہتا ہوں سامعین کرام، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی آیات سے اپنے دلائل قرآن کی آیات سے پیش کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح جو احادیث ہیں ان سے میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں. کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور بہت اچھی طرح چھان پٹک کے
آپ نے عالموں کی باتوں کو سننا ہے، ورنہ تو پھر یہی ہوگا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ لا الہ کا مطلب عالم لوگ تک، بعض عالم جو ہیں وہ لا الہ کا مطلب تک نہیں جانتے. یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام. لا الہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان اس کو مان لے تو اس کو رب کے پاس پہنچا دیتا ہے. جو اس کو نہ سمجھے تو پھر جو سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ آج ہم من حیث القوم کلمہ لا الہ سے، اس کے معنی سے ناواقف ہے. یہ میں اپنے علم یعنی جو میری معلومات ہیں چھوٹی بہت یہ قرآن کے بارے میں، اس کی بنا پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور قرآن بعض سامعین جو میرے مستقل سننے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کر لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کل موت کے وقت جو ہے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور خصوصاً جب رب کے دربار میں رب کے سامنے کھڑے ہوں تو پھر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یعنی جسم بھی دیا ہے، پھر اس میں عقل دی ہے، اس میں سوچ و فکر، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو ہمیں سوچ و فکر سے کام لینا چاہیے. قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے کہ جو سوچے اور سمجھے. بہرحال ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ان پر کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ پورا پورا ملے گا، فاجر کو اس کے ظلم کی سزا پوری پوری ملے گی، نیکوکار کو ان کے اعمال کی انعام پورا پورا ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.